کہ یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور آج 8 ستمبر ہے، اور 7 ستمبر 1974 کو مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ گویا کہ 7 ستمبر کا دن جو ہے وہ اسلام کی فتح کا دن ہے اور قادیانیوں کی شکست کا دن ہے۔ تو اس حوالے سے ستمبر کے مہینے کے اندر پورے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنسیں ہوتی ہیں اور اس عہد کی تجدید کی جاتی ہے کہ مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، تو ہم یہی عقیدہ اپنا پختہ رکھیں گے کہ مرزائی قادیانی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو مسلمان رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کے عقائد 100% درست ہوں۔ اگر عقائد کے اندر کمزوری آ جائے تو آدمی کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ گزشتہ مجلس ذکر کے اندر بھی اسی موضوع پر گفتگو کی گئی۔ تو 7 ستمبر کے حوالے سے ضروری ہے کہ ختم نبوت کے عنوان پر چند باتیں ذکر کی جائیں کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا اور تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار بنا کر بھیج دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر یہ اعلان کروایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا کہ اے تمام لوگوں، اے قیامت تک آنے والے آخری انسان، اس وقت تک تمام لوگوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے انسانوں، فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ 100 آیتوں کے اندر قرآن پاک کے اندر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ احادیث کے اندر اپنا آخری نبی ہونا بتلایا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، اگرچہ وہ ایک اپنے ہاتھ کے اوپر سورج رکھ لے، دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند رکھ لے، اور اگر ہمیں یہ بھی دکھا دے کہ دیکھو میں مشرق کی بجائے سورج میں مغرب سے طلوع کر رہا ہوں، لہٰذا یہ میرا معجزہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، ہم پھر بھی اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے، اتنا پکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، چاہے وہ سورج کو مغرب سے کیوں نہ نکال کر ہمیں دکھا دے، ہم پھر بھی اس کی نبوت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت تو اتنا پختہ ہے کہ یہاں تک شریعت کا حکم ہے، دین کا یہ مسئلہ ہے، حضور کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اس سے دلیل اور معجزہ مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ اگر اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھا دو، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی دلیل دے دو، ہمیں دلیل سے ثابت کر دو کہ تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے۔ وہ اگر از خود ہزاروں لاکھوں دلائل بھی دکھا دے، ہم ایک ہی بات کریں گے کہ ہم بغیر کسی دلیل کے ہم تجھے جھوٹا مانتے ہیں۔
ہم بغیر کسی دلیل کے تجھے جھوٹا اور کافر مانتے ہیں، تو بھی کافر ہے، تیرے ماننے والے بھی کافر ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور مدینہ منورہ کے اندر گنبد خضرا کے اندر آرام فرما ہیں، تشریف فرما ہیں۔ ہمارے تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی وہی ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا تو کافروں نے لاکھ کوششیں کی اور بہت زیادہ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل اور رسوا کیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالفرض اگر کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی بنایا جاتا، جو کہ پوری امت کے اندر بلند مقام رکھتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے زیادہ بلند مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشخبریاں سنائیں اور جن کے کتنے فضائل خود حضور نے بیان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی جگہ جگہ تعریف فرمائی قرآن پاک کے اندر۔ اگر حضور کے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا مثال کے طور پر تو اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی بناتے، اور اگر حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبوت دیتے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ کمالات اور خوبیوں کے مالک تھے، اور اپنے اندر وحی کی خوشبو محسوس کرنے کا ایک صلاحیت رکھتے تھے کہ جو حکم ابھی تک آسمانوں سے نازل نہیں ہوتا تھا۔ کتنی مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے آ کر کہا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ، یہ حکم ایسے ہونا چاہیے، یہ کام ایسے ہونا چاہیے۔ ان کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا اور دین کا حکم نافذ فرما دیا، اس لیے کہ وہ وحی کے مزاج کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ تو اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کو نبی بناتے، اور اگر کسی نے نبی حضور کے بعد بننا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبوت سے سرفراز فرماتے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت ہی زیادہ شرم و حیا والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، اور اگر کسی نے نبی بننا ہوتا حضور کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبوت سے نوازتے، جو بڑے شجاع تھے، جو بڑے دلیر اور بہادر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جن کے گھر تھی۔ تو معلوم ہوا کہ جب یہ اتنی عظیم ہستیاں ان کو نبوت کے عہدے سے سرفراز نہیں کیا گیا تو ایک ایسا شخص جس کی آنکھیں بھی سلامت نہیں ہیں، جس کی صورت بھی اچھی نہیں ہے، جس کی سیرت بھی اچھی نہیں ہے، دنیا کا کوئی عیب ایسا نہیں ہے کہ جو عیب اس مرزا قادیانی کے اندر نہ پایا جاتا ہو، تو جب اگر نبوت اتنے عظیم ہستیوں کو نبوت نہ ملی تو اس مرزا کانے کو نبوت کیسے مل سکتی ہے؟ دنیا کے تمام عیبوں کا مالک، دنیا کے تمام عیبوں کا مالک، جو ایک دن کے اندر 100 مرتبہ واش روم جاتا تھا، اس کو پیشاب آتا تھا، اور اس کی غلط عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، رات کے اندھیرے کے اندر جو بازاری عورتیں آ کر اس کے پاس وقت گزارا کرتی تھیں، اس کے پاؤں دبایا کرتی تھیں، کون سی برائی ہے معاشرے کی کہ جو مرزا قادیانی کے اندر نہیں پائی جاتی تھی؟ تو جب اتنی عظیم ہستیاں صحابہ کرام جیسی جلیل القدر صحابہ کرام وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہ بنے، اس لیے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، تو پھر یہ مرزا ملعون یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہو سکتا ہے؟
تو اس لیے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً اس کا تعاقب شروع کر دیا، فوراً اس کا قلع کما کرنے کی کوششیں جاری ہو گئیں، اور پوری دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر یہ تحریک شروع ہو گئی کہ اس کا قلع کما کیا جائے اور اس کو شکست دی جائے۔ تو آہستہ آہستہ تحریک چلتی رہی اور قربانیاں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 1974 جب آیا تو 1974 کے اندر 7 ستمبر 1974 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور 1974 کے اندر پاکستان کا یہ آئین بن گیا کہ جو غلام قادیانی ہے یہ بھی کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، یہ پاکستان کے آئین کا حصہ بن گیا۔ لیکن شریعت کی نظر میں تو پہلے بھی کافر تھے، اب تو پاکستان کا آئین 1974 کے اندر بن گیا کہ یہ کافر ہے، لیکن مرزے کے جو ماننے والے ہیں وہ پاکستان کے آئین کے بھی باغی ہیں کہ انہوں نے دین اور اسلام کو، شریعت کو کیا ماننا ہے، وہ پاکستان کے قانون کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی دین اسلام کے بھی باغی، پاکستان کے آئین اور قانون کے بھی باغی۔ اس وقت سے لے کر آج تک ایک بھی مرزائی ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کو تسلیم کرتا ہو کہ ہاں پاکستان کے آئین کے مطابق واقعتاً میں کافر ہوں۔ ایک مرزائی بھی ایسا نہیں ہے، ایک قادیانی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو کافر مانتا ہو، اپنے آپ کو کافر تسلیم کرتا ہو۔ جب ایک مرزائی قادیانی بھی اپنے آپ کو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ پاکستان کے آئین کی بھی بغاوت کرتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے حضور کی بھی توہین کی، اس نے ازواج مطہرات کی بھی توہین کی، اس نے اہل بیت کی بھی توہین کی، سارے صحابہ کرام کی بھی اس نے توہین کی، اور اس نے قرآن پاک کی بھی توہین کی۔ قرآن پاک کے اندر جو آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں تو مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ جو قرآن میں کہا گیا یا ایھا المدثر وہ میں ہوں، وہ کہنے لگا کہ جو قرآن میں کہا گیا یا ایھا المزمل وہ مجھے کہا گیا، یاسین والقرآن الحکیم مجھے کہا گیا، وہ کہنے لگا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار یہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہ کہا گیا۔ یعنی قرآن پاک کے اندر جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بارے میں ارشاد فرمائیں تو مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ تمام باتیں میرے بارے میں کہی گئی ہیں۔ اس نے قرآن پاک کی گستاخی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور اس نے یہ کہا کہ حضور کی بیویاں نہیں بلکہ جو میری بیویاں ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں۔ اس نے کہا کہ میری بیویاں امہات المؤمنین ہیں، اور مرزا قادیانی نے کہا کہ جو میرے گھر والے ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور مرزا قادیانی نے کہا کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ صحابہ ہیں۔ اس نے مرزا قادیانی نے اسلام کی ایک ایک چیز کی توہین کی، ایک ایک چیز کی توہین کرنے کی وجہ سے 1974 7 ستمبر کو پاکستان کا آئین بھی یہ بن گیا کہ مرزا قادیانی بھی کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ لیکن کوئی بھی قادیانی اس کو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں اپنے آپ کو، بلکہ اس کے باوجود وہ پاکستان کے اندر، وطن عزیز پاکستان کے اندر اپنے کفر کی وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنے کفر کی جب تبلیغ کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو کام تم کرتے ہو وہ سارے کام ہم کرتے ہیں تو پھر ہم کافر کیوں ہیں۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان کئی ان کے دھوکے کے اندر آ کر قادیانی ہو جاتے ہیں، ان کے دھوکے میں آ کر قادیانی ہو جاتے ہیں، دین اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو ان کے دھوکے کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جس طرح تم کلمہ پڑھتے ہو ہم بھی ویسے ہی کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح تم نماز پڑھتے ہو ہم بھی ویسے نماز پڑھتے ہیں، تم روزے رکھتے ہو ہم بھی روزے رکھتے ہیں، تم زکوٰۃ دیتے ہو ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تم
حج کرنے کے لیے جاتے ہو، عمرے کے لیے جاتے ہو، ہم بھی حج کرنے جاتے ہیں، ہم بھی عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو سارے کام تم کرتے ہو تو تم مسلمان ہو، وہ سارے کام ہم کریں تو ہم کافر کیوں ہو گئے؟ وہ اس طرح کی بڑی خوبصورت بات کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ جو مرزئی کافر ہیں وہ نماز روزے کی وجہ سے، حج عمرے کی وجہ سے کافر نہیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہیں۔ وہ جو کافر ہیں وہ مرزا قادیانی پر ایمان لانے کی وجہ سے کافر ہیں۔ ان سے یہ کہا جائے کہ باقی تمام باتوں کو چھوڑو، بس صرف ہمیں یہ بتاؤ کہ مرزا قادیانی پر تم لعنت بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے؟ باقی باتوں کو چھوڑو، ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ مرزا قادیانی پر تم لعنت بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے؟ وہ مرزا قادیانی پر لعنت بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور جب وہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں تو اس وقت جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گنبد خضرا کے اندر تشریف فرما ہیں وہ مراد نہیں لیتے، بلکہ جو قادیانی جو مرزئی ان کا ہے اس سے وہ مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سے مراد وہ مرزا قادیانی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مراد نہیں لیتے۔ اس لیے اگر قادیانی کلمہ بھی ہمارے سامنے پڑھیں گے تو کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ کافر ہیں، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہے۔ تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بوتل کے اندر زہر بھری ہوئی ہو، ایک بوتل کے اندر شراب ہو، ایک بوتل کے اندر پیشاب ہو، غلاظت ہو، نجاست اور گندگی ہو، اور اس بوتل کے اوپر شہد کا لیبل لگا لیا جائے، اس کے اوپر دودھ کا سٹیکر لگا دیا جائے، اور اس کے اوپر زمزم کا لیبل لگا دیا جائے، تو جس طرح بوتل کے اندر زہر ہو، شراب ہو، پیشاب ہو، گندگی اور نجاست ہو، اس کے اوپر خوبصورت سٹیکر لگا دینے کی وجہ سے اندر کی چیز تبدیل نہیں ہوتی، ایسے ہی قادیانی مرزئی بھی اگر اپنے آپ کو لاکھ مرتبہ مسلمان کہتے رہیں لیکن پھر بھی ان کے سینے کے اندر کفر ہے، وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، تو اس لیے وہ اوپر سے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ لیں، مسلمانوں کا لیبل لگا بھی لیں، تو اس کے باوجود قادیانی مرزائیوں کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، نہ کہا جائے گا نہ ان کو سمجھا جائے گا۔ اور آج ہمارے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ جب 1974 کے اندر ان کو کافر قرار دے دیا گیا پھر ان کی بات ختم کر دینی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ کیا مرزائیوں نے اپنے آپ کو کافر مان لیا ہے کہ نہیں مان لیا؟ ایک تو یہ کہ مرزائیوں نے اپنے آپ کو کافر نہیں مانا، وہ اپنے غلط دین کی تبلیغ اب بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے دین کی تبلیغ اب بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ اب بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا طریقہ واردات بڑا خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں جتنے کافر ہیں تمام کافروں سے یہ سب سے زیادہ خطرناک کافر ہیں، سب سے زیادہ غلیظ کافر یہ قادیانی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہمیں سمجھنے چاہیے کہ ایک سکھ ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، وہ سکھ صاف کہے گا کہ تم مسلمان ہو میں سکھ ہوں، اور ہندو سے پوچھیں ہندو صاف کہے گا کہ تم مسلمان ہو میں ہندو ہوں، عیسائی صاف کہے گا کہ تم مسلمان ہو میں عیسائی ہوں، یہودی صاف کہے گا کہ تم مسلمان ہو میں یہودی ہوں، لیکن کسی قادیانی سے پوچھو کہ تم کون ہو میں کون ہوں، وہ قادیانی صاف کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، تم سارے کافر ہو۔ اس لیے کہ قادیانیوں کا یہ ایمان ہے کہ جو مرزا کانے کو قادیانی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ہم مرزا قادیانی کو ہم نبی نہیں مانتے، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ہم حضور کو آخری نبی ماننے والے ہیں، ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، تو اس لیے قادیانیوں کے ہاں ہم سب کافر ہیں۔ تو یہ فتنہ اتنا خطرناک، اور سب سے زیادہ فتنہ یہ خطرناک اسی لیے ہے کہ یہ ہمیں سب کو کافر سمجھتا ہے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اور اگر یہ قادیانی
ہم سب کو مسلمان مان لیں اور اپنے آپ کو قادیانی کہنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو ایک الگ مذہب تسلیم کر لیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم قادیانی ہیں، تو پھر ہمیں ان سے بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا کے اندر اور کافر بڑی قسموں کے پھر رہے ہیں، یہ بھی پھرتے رہیں گے، ہندو بھی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور کتنی قسموں کے کافر ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں اور کئی قسموں کے کافر پھر رہے ہیں، یہ اگر ہمیں مسلمان مان لیں کہ تم مسلمان ہو، ہمارا مذہب الگ ہے، ہم قادیانی ہیں، تو پھر یہ لڑائی ختم ہو جائے گی، پھر یہ معاملہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تو پھر یہ زیادہ خطرناک کافر نہیں رہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی صفوں کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، تعلق واسطے والوں کے اندر ہمیں ہر وقت اس بات پر کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا تعلق کسی قادیانی کے ساتھ نہ ہو، کسی قادیانی کے ساتھ لین دین نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لین دین کیا ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں سے لین دین کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن قادیانی جو مرزائی ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں پر فرض عین ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو الگ مذہب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم سب کو وہ کافر مانتے ہیں۔ تو اس لیے کسی قادیانی کے ساتھ لین دین کرنا، ان کی دکان پر جانا، ان سے کوئی چیز لینا، ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا، ان کی زمینیں کاشت کرنا، ان کی زمینیں ٹھیکے پر لینا، کسی قسم کا ادنا تعلق بھی آدمی قادیانیوں کے ساتھ رکھے تو یہ مسلمانوں کی غیرت کے خلاف ہے، یہ مسلمانوں کی غیرت کے خلاف ہے۔ جب آدمی قادیانیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یقیناً اس کا تعلق جب قادیانیوں کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کٹ جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان یہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹے اور قادیانی کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو اس لیے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ 7 ستمبر 1974 کو جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، تو ہم پاکستان کے آئین کو بھی ماننے والے ہیں، ہم دین اسلام کو بھی ماننے والے ہیں۔ ہم اس بات کا ہم عہد کریں کہ قادیانیوں کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی لین دین نہیں کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے ہم اپنی پہنچ کے مطابق ختم نبوت کے بارے میں آواز بھی لگائیں گے اور کام بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، اس وقت تک محنت جاری رکھیں گے جب تک قادیانی اپنے آپ کو کافر مان نہیں لیتے یا یہ دنیا سے ختم نہیں ہو جاتے۔ اس لیے کہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ان کی محنت تو جاری ہے، تو پھر وہ ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کریں گے اور ایمان سے محروم کر دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا